بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان تمام مومنین و مومنات کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ اعمال اور کچھ رسول کے حدیث کے حوالے سے بیان کرنا جا رہی ہوں، تو شروع سے آخر تک غور سے اس ویڈیو کو سنیے گا، اور جو ہے وہ آگے بھی اپنے چاہنے والوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ حضرت نے اپنے آبائے طاہرین کے واسطے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روز رسول نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری طرف رحمتوں برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن دوسرے مہینے کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینے کی راتوں سے بہتر ہیں، جس کی گھڑیاں ساعتیں دوسرے مہینے کی گھڑیوں اور ساعتوں سے افضل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں رکھا ہے۔ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس مہینے میں تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے، دعائیں منظور کی جائیں گی، بس تم اچھی نیت کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی بھوک و پیاس میں قیامت والی بھوک و پیاس کا تصور کرو، فقیروں مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اور جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ہے ان کو اپنی نگاہوں سے گویا دور رکھو، اپنے اندر نیک عبادات کو عادات کو جو ہے وہ پیدا کرو، یعنی ہم اپنی عادات بہتر بنانے کی اس مہینے میں ضرور کوشش کریں۔ اور یہ کیونکہ یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے، اور یقیناً اس کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے، یعنی جو اس مہینے میں صبر کرے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا چاہتا ہے مومن تک رزق پہنچے، یعنی آپ تک ہم تک رزق خدا پہنچانا چاہتا ہے، یعنی رزق کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرو، اس مہینے میں خدا کی طرف رخ کرو کہ خدا جو ہے وہ، یعنی جو بندے اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، جو پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے، یعنی ہم نے خدا کو مسلسل اس ماہ میں یاد کرنا ہے، پکارنا ہے، زیادہ سے زیادہ سجدے جو کرتا ہے خدا، ارشاد ہوتا ہے کہ گناہوں کا بوجھ جو تمہاری پشت پر ہے اس کو ہلکا کرو سجدے کر کے خدا کی بارگاہ میں۔ اے لوگوں، جو شخص اس ماہ میں کسی ایک مومن کا روزہ افطار کرائے گا تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب اصحاب میں سے کسی نے رسول سے ارشاد فرمایا کہ ہم تو اس بات پہ توفیق نہیں کرتے، یعنی ہمارے پاس اتنا نہیں کہ ہم کسی کا روزہ افطار کروائیں۔ اب یقیناً ہے کہ رسول خدا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کہ کتنا خوبصورت انداز میں رسول نے کہا کہ اگر تمہاری یعنی توفیق نہیں ہے تو تم افطار میں چاہے آدھی کھجور اور ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اس ماہ میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے، حق تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ جو شخص اس ماہ میں سنتی نمازیں بجلائے، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات نامہ دے گا۔ یعنی اگر آپ اس ماہ میں راتوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، جس میں مستحب نمازوں کو پڑھا، تو ایک اتنا ثواب ہے کہ اس کو یعنی 70 گنا، یعنی آپ ملٹیپلائی کریں تو اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے ایک نماز شب ادا کی تو سمجھ لیجیے اس کو 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور جو شخص اس ماہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کرے تو خداوند کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس ماہ میں جو شخص اپنی واجب نمازیں ادا کرے، حق تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا۔
اس مہینے میں جو ہے وہ جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بس خدا توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں بہترین اعمال انجام دے سکیں اور نماز جو ہے وہ اول وقت میں ادا کر سکیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول نے 4 صفات کی جانب اشارہ کیا ہے، یعنی 4 خصلت یا 4 صفات جو ہے وہ لازم ہے، یعنی 2 صفت وہ ہیں کہ جس کے ذریعے ہم یعنی تم جو ہے وہ خدا کو راضی کرو گے، اور 2 وہ ہیں جس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں، گزارا نہیں۔ اچھا، وہ 2 صفات جس کو آپ جو خدا کو راضی کریں گے وہ کون سی ہیں؟ یعنی کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار، یعنی کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نبوت کا اقرار لازم ہے، یعنی رسول جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور جس کے وہ 2 خصلت، وہ 2 صفات جس کے بغیر چارہ نہیں اس ماہ کے اندر، وہ کیا ہے؟ یعنی خدا کی بارگاہ میں حوائج پیش کرو، اپنی دعائیں، اپنی حاجات۔ واقعاً اگر ہم دیکھیں تو اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں واقعاً حوائج پیش کریں گے۔ اور دوسری چیز عاقبت کو طلب کرو، یعنی انجام اپنا خدا سے دعا مانگو کہ خدا ہمارا انجام بہتر ہو، اور جہنم کی آگ سے خدا جو ہے وہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو خدا توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم لوگ اس ماہ میں بہترین اعمال انجام دے سکیں۔ اور امام صادق نے، ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفے میں حاضر ہو۔ اور اس میں بس جو اعمال ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شب اول میں غسل کرنے کا جو ہے وہ بڑا اجر ہے۔ روایت میں کہ جو شخص اس رات غسل کرے تو آئندہ رمضان تک خارش وغیرہ سے، یعنی اس ٹائپ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جسمانی، اس سے وہ محفوظ رکھے گا۔ شب اول میں زیارت امام حسین کا بہت بڑا اجر ہے، اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، اور اس کو اس سال میں حج و عمرہ کرنے والوں تمام افراد یعنی ان لوگوں میں شامل کیا جائے گا، یعنی جس نے زیارت امام حسین پڑھی۔ اور اسی رات میں جوشن کبیر پڑھنے کا بہت اجر اور ثواب ہے، اور خدا توفیق دے کہ ہم اس رات کے بھی اعمال انجام دے سکیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بتاتی چلوں کہ چاند دیکھ کر سورہ ملک پڑھنے کا بڑا اجر ہے، کیونکہ سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں، اور روایت میں ملتا ہے کہ جس نے 30 یہ آیتیں پڑھ لی، یعنی سورہ ملک پوری پڑھ لی، گویا اس نے 30 دنوں تک سختیوں سے جو ہے وہ محفوظ ہوا وہ، یعنی خداوند کریم اس کو انشاءاللہ سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ ملک کے پڑھنے کا بڑا اجر ہے، اور اس کے بعد آپ سورہ فتح یعنی چاند رات کی رمضان کی 3 بار پڑھنے کا بہت اجر ہے، کہ جو سورہ فتح پڑھے گا گویا اس نے اپنے رزق میں برکت محفوظ کر لی، اسے رزق میں وسعت ملے گی۔ اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلنا کی جو تلاوت کرے گا گویا اس کے رزق میں بہترین اضافہ ہوگا۔ اور پھر پہلی رمضان کے حوالے سے کہ جس دن غسل کرنے کا بہت ثواب ہے، بس چند ایک عمال آپ کے سامنے پہلی رمضان کی بھی بیان کری ہوں کہ غسل کرنے کا بہت ثواب ہے، اور 30 چلو پانی لے کے آپ نے سر میں ڈالنا ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ سال بھر تمام بیماریوں سے، دردوں سے محفوظ رہے گا۔ اور 1 چلو عرق گلاب اپنے چہرے پہ ڈالیں تاکہ ذلت و پریشانی سے نجات ہو۔ تھوڑا سا عرق گلاب سر میں ڈالیں تاکہ سال بھر سرسام جیسی بیماری سے بھی محفوظ رہیں۔ اور کوشش کیجئے کہ روزانہ آپ عرق گلاب لے کر رکھ لیں اپنے گھر میں، اور روزانہ جو ہے وہ نماز صبح کے بعد بس اپنے چہرے پر عرق گلاب یعنی اپنے چہرے کو عرق گلاب سے دھوئیں، تو انشاءاللہ ذلت و پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ اور پھر اول ماہ کی نماز جو کہ 2 رکعت نماز ہے، رمضان کی بھی اول ماہ کی نماز پڑھیں اور صدقہ دیں۔ اور 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا فتحنا، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ پڑھے۔ اس نماز پڑھنے والے کو خدا تعالیٰ اس سال تمام برائیوں سے محفوظ رکھے گا، اور آخر سال تک اس کی حفاظت کرے گا۔ تو بس خدا ہمیں یہ نیک اعمال انجام ادا کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس ماہ میں اس طریقے سے روزے رکھ سکیں، نماز پڑھ سکیں، اور خدا کی
بارگاہ میں اپنی حاجات کو، اپنے حوائج کو قبول کروا سکے اور آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچائے انشاءاللہ۔ یہ آپ ضرور سنیں اور اس پر عمل کریں اور آگے لوگوں کو بھی شیئر کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔